پلاننگ نہیں ہے ہماری کسی بھی چیز میں, سوچتے نہیں ہیں, بغیر سوچے سمجھے زندگی گزرتی جا رہی ہے سب کی, صرف یہاں ہر جگہ کا یہ, میرا بھی یہی حال ہوگا شاید. میں ایک مثال دینا چاہ رہا تھا کہ ایک تاجر ملے جن کا کروڑوں کا بزنس ہے, بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کا کروڑوں کا بزنس ہوتا ہے. میری ملاقات ہوئی, میں نے کہا آپ اس بزنس کو اربوں کا کر سکتے ہو؟ کر سکتا ہوں. میں نے کہا کیوں نہیں کرتے پھر؟ انہوں نے کہا میرے لیے یہ بھی بہت ہے, میرے گھر والوں کو اگر مہینے میں میری 1 کروڑ ارننگ ہو تو میرے گھر کے لیے, میرے خاندان کے لیے یہ بہت ہے, مجھے اس سے زیادہ کمانے کی ضرورت, بولو بھائی, نہیں ہے. تو مجھے کیا ضرورت کہ میں اربوں کا بنا دوں اس کو؟ وجہ کیا ہے ان کے ذہن میں نے کہا دیکھیں ضرورت آپ کو کروڑوں کی بھی نہیں ہے. یہ جو آپ کروڑ روپے کما رہے ہو, کسی رکشے والے سے پوچھو اس کو کروڑ روپے دو گے وہ تو خوشی سے مر جائے گا. ضرورت آپ کو اس کی بھی نہیں ہے, یہ بھی غلط کر رہے ہو جو آپ کما رہے ہو. 1 کروڑ کما کے بھی کیا کر رہے ہو؟ ایک آدمی کی لاٹری نکلی نا, 10 کروڑ روپے کی, غریب آدمی تھا, تو ماہر نفسیات سے رابطہ کیا کمپنی نے کہ بھائی اس کو اگر ہم نے اچانک بتا دیا کہ تمہارے 10 کروڑ نکلیں تو مرنا جائے گا خوشی سے, تو ماہر نفسیات کو بھیجا جائے جو اس کو آرام سے بتائیں کہ ایک دم خوشی سے ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے اس کو. تو ماہر نفسیات گیا اس کو سمجھانے کے لیے, بولا اگر تمہارے 1 لاکھ روپے لاٹری میں نکلے تو تم کیا کرو گے؟ اس نے خوش ہو جائیں گے بھائی, یہ کریں گے, یہ کریں گے, یہ کریں گے. 1 لاکھ سے 2 لاکھ, 2 لاکھ اگر نکل جائیں, 10 لاکھ اگر نکل جائیں, ہوتے 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 آ گیا 1 کروڑ روپے نا, کہ اچھا اگر 1 کروڑ نکل جائیں. اس نے کہا آدھے تجھے دے دوں گا, یہ مر گیا. یہ خوشی سے مر گیا. تو کسی رکشے والے کو بول دو کہ بھائی تیری 1 کروڑ روپے تجھے میں دے دیا کروں گا ہر مہینے, تو خوشی سے مر جائے گا. تو میں نے ان تاجر سے کہا کہ جو 1 کروڑ روپے کما رہے تھے کہ ضرورت آپ کی 1 کروڑ بھی, میرا خیال ہے کہ 1 کروڑ کما رہے ہیں, مجھے بتاتا کون ہے آج کل, مجھے کیا پتا, اندازہ تھا کہ 1 کروڑ تو ہوگی ان کی. تو بھائی ضرورت تو اس کی بھی نہیں ہے, ضرورت تو 2 ٹائم کی روٹی, رات کو سر چھپانے کی جگہ میں, جس میں 4 کمرے ہوں کم از کم. وہ آپ سمجھتے ہیں کیوں ہوں, ٹھیک ہے نا, کم سے کم اس میں کتنے کمرے ہوں؟ 4 کمرے. تو ضرورت تو اس سے بھی پوری ہو جاتی ہے. وہ ایک آدمی نے کہا نا مجھے کیا چاہیے, ایک ایسی بیوی جو میرے پاؤں دبائے, ایک ایسی بیوی جو کھانا پکائے, ایک ایسی بیوی جو اخلاق سے بات کرے, ایک ایسی بیوی جو اچھے خاندان کی ہو, اور یہ چاروں مل کے میری خدمت کریں. تو وہ الگ الگ کی صفات بیان کر رہا تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھو ضرورت تو اس بات کی, ضرورت تو 1 کروڑ کی بھی نہیں. اگر یہ پیسہ کمانا دنیا کی محبت ہے تو یہ 1 کروڑ بھی بہت ہے, اور اگر یہ دنیا کی محبت نہیں ہے تو بھئی 1 کروڑ بھی کم ہے. پھر جتنا کما سکتے ہو کماؤ. کہنے لگے مجھے ضرورت کیا ہے؟ میں نے کہا ضرورت اس کی بھی نہیں ہے, اور اگر قوم کی ضرورت دیکھتے ہو تو پھر 1 ارب کمانے والے کے لیے 1 کروڑ پہ گزارا کرنا یہ غلط ہے. کیونکہ اسلام, مسلمان جتنا معاشی لحاظ سے مضبوط ہوگا اسلام اتنا ہی مضبوط ہوگا. صحابہ کرام میں جہاد میں جو چندہ دینے والے صحابہ تھے اکثریت, وہ کروڑ پتی نہیں ارب پتی تھے. ان کی تجارتیں بہت پھیلی ہوئی تھیں. نبی نے کبھی زندگی میں ان کو 1 دفعہ بھی نہیں کہا کہ اپنی تجارت کا حجم کم کرو. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو بکر, حضرت مغیرہ ابن شعبہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف. طاقتور مومن اللہ, ایک حدیث میں احب الی اللہ, اللہ کو زیادہ محبوب ہے کمزور مومن سے. علماء کہتے ہیں اس سے صرف جسمانی طاقت مراد نہیں ہے, کسی بھی فیلڈ میں آپ پاورفل ہوں گے تو کمزور آدمی سے اسلام آپ کو زیادہ پسند کرے گا. نالج کی پاور بھی ایک پاور ہے. آپ کے پاس نالج زیادہ ہے, ایک آدمی کے پاس نالج کم ہے, تو نالج والا آدمی اللہ کو زیادہ محبوب ہے کم نالج والے آدمی سے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟
ایک آدمی کے پاس کوئی ایبلٹی ہے, کوئی قابلیت ہے, وہ کچھ کر سکتا ہے, سیاست میں آگے ہے, وہ ایک مثال دے رہا ہوں, اس کے پاس کوئی عہدہ ہے, اور ایک وہ آدمی ہے جس کے پاس عہدہ نہیں ہے. تو جس کے پاس کوئی طاقت ہے, قوت ہے, وہ حدیث کے مطابق اللہ کو زیادہ محبوب ہے اس شخص سے جس کے پاس وہ عہدہ نہیں ہے, کیونکہ عہدے والا آدمی وہ کچھ کر سکتا ہے جو کم عہدے والا نہیں کر سکتا.